اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت یاب رکھے، خوش رکھے، آمین۔ آج جو ہم بیماری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، بہت کامن بیماری آرتھرائٹس، جوڑوں کا درد ہونا، جو مردوں کو بھی متاثر کرتا ہے اور عورتوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کی ایک اقسام ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، گاؤٹ۔ گاؤٹ کا مطلب ہے یورک ایسڈ کا بڑھ جانا۔ ایک کیمیکل ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں یورک ایسڈ بناتا ہے، اس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جوڑوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب وہ جوڑوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کرسٹلز بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گٹھلیاں بن جاتی ہیں، گٹھیاں بن جاتی ہیں، اور وہاں سوجن آ جاتی ہے۔ اور جب سوجن آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے، سوجن ہونے کی وجہ سے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ پھر اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا یہ جو آرتھرائٹس ہے یہ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجہ سے یہ، یا جو گاؤٹ ہے یہ یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اب اس کی کچھ علامات ہیں جو صرف اسی کی ہیں اور کسی کی نہیں۔ آئیے ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں، کون کون سی علامات ہیں اس کی۔ علامتوں کی بات کریں تو سب سے پہلے جو علامت ہے وہ آپ کے خون میں یورک ایسڈ کا زیادہ ہونا ہے، اور دوسرے نمبر پہ بات کریں تو جہاں گٹھلی بنی ہوئی ہے، سوجن آئی ہوئی ہے، وہاں فلوئڈ نکالتے ہیں آرتھوپیڈک سرجن، وہاں سے سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں یورک ایسڈ کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اگر وہاں یورک ایسڈ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے آرتھرائٹس ہے، اور آرتھرائٹس میں موسٹلی حد سے زیادہ 2 سے 3 جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اور موسٹلی جو ہوتا ہے یہ میں نے جیسے بتایا پاؤں کے انگوٹھے میں، پاؤں کے جو انگوٹھا ہوتا ہے اسی کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ یہ ایپیسوڈز ہوتی ہیں، جیسے ایک لہر آتی ہے، پھر درد ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے درد، سوجن آتی ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر، یہ کیسے بن رہا ہوتا ہے؟ یورک ایسڈ جو بنتا ہے وہ مختلف چیزوں کو توڑنے سے بنتا ہے۔ جو پروٹینز ہوتی ہیں ان کے ٹوٹنے سے اسپیشلی یورک ایسڈ بنتا ہے، جو ہمارا جگر خود بناتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس کی، ہمارا جسم اس لیے اس کو نکالنا چاہتا ہے، اور یہ نکالتا کون ہے؟ کڈنیز، گردے نکالتے ہیں۔ اب آپ پروٹین زیادہ کھاتے ہیں، مطلب ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن میں پروٹین زیادہ ہے، بکرے کا گوشت، موٹا گوشت، مچھلی، خاص طور پر جو سی فوڈز ہیں وہ کھانے کی وجہ سے آپ کا ایسڈ لیول زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے یورک ایسڈ زیادہ بننے کی، اگر آپ پروٹین زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری چیز ہے آپ کے گردے کام نہیں کر رہے، گردے اس یورک ایسڈ کو باہر نہیں نکال رہے، واش آؤٹ نہیں کر رہے، تو آپ کا ایسڈ لیول زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کا یورک ایسڈ خود ہی خون میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ کرسٹلائزیشن کرنا شروع کر دے گا۔ بات کر لی جیسے گوشت کھانے سے یا سی فوڈ کھانے سے، اور یہ آپ کے خون میں زیادہ ہو جاتا ہے یورک ایسڈ۔ دوسرا ہے ایج کے ساتھ ساتھ، ایج بہت زیادہ کامن اس میں ریلیٹ کرتی ہے۔ اگر ایج زیادہ ہے تو اس میں بھی یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ آرتھرائٹس ہونے کے چانس، گاؤٹ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے جینیٹکس۔ جینیٹکس کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پیرنٹس کو یہ مسئلہ ہے، کسی ماں باپ کو یہ مسئلہ ہے، یا دادا کو مسئلہ ہے، تو بچوں کو بھی مسئلہ زیادہ چانسز ہے ان کو بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کا وزن۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی، جیسے آپ پروٹین زیادہ لے رہے ہیں، آپ کی ڈائٹ ایسی ہے اس میں پروٹین زیادہ ہے، گوشت کھاتے ہیں، ان کو یہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ گوشت استعمال نہیں کرتے ان کو یہ نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی۔ علاج کا سب سے پہلے تو درد ہوتا ہے۔ درد تو آپ نے پین مینجمنٹ کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ نے پروکسن لے سکتے ہیں، اینسڈ لے سکتے ہیں، تو یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ ڈسپرین نہیں لینی ہے آپ نے۔ ڈسپرین جو ہے، اسپرین جسے ہم کہتے ہیں، یہ یورک ایسڈ کا لیول اور زیادہ کرواتی ہے، زیادہ پروڈیوس کرواتی ہے۔ اور لاسٹ میں اس کی ایک میڈیسن آتی ہے جو ہم ایکیوٹ فیز میں نہیں دیتے، کرونک فیز میں دیتے ہیں، ایلوپرینول۔ یہ ہم دیتے ہیں، لیکن میں پھر آپ کو ایڈوائز دوں گا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد یہ میڈیسن لیے گا۔ تھینک یو۔